غیبت کیا چیز ہے؟ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی کے اندر ایک عیب موجود ہے، ایک گناہ موجود ہے، اسی گناہ کو ہم بیٹھے بیان کر رہے ہیں آپس میں اس کی عدم موجودگی میں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر ایک خامی موجود ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ چور ہے، وہ خیانت کرتا ہے، فراڈیا ہے، اور تم تنہائی میں بیٹھ کر چند ساتھی اس کی عدم موجودگی میں اس کے اس گناہ کو ذکر کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو، پھر یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے، پھر تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ کسی کا گناہ بیان کرو، اب گناہ کو بیان کر رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، تو جب اس کی عدم موجودگی میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپس میں اس کے گناہ کو ذکر کر رہے ہیں، تو آخر ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی گناہ کو ذکر کرنے کا مقصد ہوگا، ہم کس مقصد کے لیے اس کا گناہ ذکر کر رہے ہیں؟ اگر نیت یہ ہو کہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر اس کی اصلاح تو تب ہوتی کہ اس کے سامنے کہتے، اس کو تنہائی میں بٹھا کر سمجھاتے، اس کو خیر خواہی کے جذبے سے سمجھاتے، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے ساتھیوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، لوگوں میں اس کو رسوا کرنے کے لیے اس کا گناہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کو غیبت قرار دیا گیا ہے۔ تو غیبت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ دوسرے کے عیبوں کو اور دوسرے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اور اس کے اوپر پردہ نہ ڈالنا، اسی نے اس کو غیبت کا گناہ بتا دیا۔ اور یہی نمیمہ ہے، چغل خوری نمیمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، بخاری شریف میں روایت آ رہی، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وہاں چھڑیاں بھی گاڑی اور فرمایا جب تک یہ چھڑیاں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک امید ہے کہ اللہ ان سے عذاب قبر کو ٹال لے گا، عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وجہ بتائی، اما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ واما ھذا فکان لا یستتر من بولہ، یہ قبر والا اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور یہ قبر والا چغل خوری کرتا تھا، نمیمہ کے گناہ میں مبتلا تھا۔ نمیمہ یہ ہے کہ ایک دوست کے سامنے اس کے دوسرے دوست کے خامیوں کو بیان کیا جائے، فلاں کے ساتھ تیری دوستی ہے نا، یہ دوستی ہے، وہ تو شرابیں پیتا ہے، واقعتاً پیتا ہے، اب اس کا گناہ تم چھپانے کے بجائے اس کے دوست کے سامنے ذکر کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، ان کی رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ان کا قرابت کا تعلق ختم ہو جائے گا، آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ستاری کے بجائے گناہ کی اشاعت کا نقصان ہے۔ وہ 2 دوست آپس میں جدا ہو گئے، 2 خاندان اجڑ گئے اور تیری قبر عذاب کے ساتھ بھر گئی، تیری قبر دوزخ بن گئی، تیرا آخرت برباد ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے کے گناہوں کو اگر اچھالو گے تو تم نمیمہ کرنے والے بن جاؤ گے، دوسرے کے گناہوں کی تشہیر کرو گے تو تم غیبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ ہاں، دوسرے کے گناہ کو ذکر کرو، اسی کے منہ پر ذکر کرو، تنہائی میں ذکر کرو، خیرخواہی اور بھلائی کے جذبے سے کرو، دل سے ہمدرد بن کر اس کے سامنے ذکر کرو، کہ تو پھر مومن کا آئینہ بن جائے گا۔ یہ ایک مومن کا حق ہے کہ اس کے اندر کسی خامی کو دیکھے تو دل سے تکلیف محسوس کرے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اپنی غلط فہمی میں، اپنی انجانے میں دوزخ کی طرف جا رہا ہے، میں اس کو دوزخ سے بچاؤں اور اس کے گناہوں کو اس کے اندر سے نکالوں تاکہ اس کے گناہ نکل جائیں اور یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے سامنے جائے اور جنت کا مستحق بن کے جائے۔ اس انداز سے اس کی اصلاح کرے، رسوا کرنے کے لیے نہ کرے۔ تو فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا کہ گناہ کو کسی کے سامنے رسوائی کی نیت سے اس کا اظہار نہ کرو، نہ غیبت کے انداز سے، نہ نمیمہ کے انداز سے، نہ تانا دینے کے انداز سے، نہ خود اپنے گناہ کو ظاہر کرو، ستاری والا معاملہ کرو۔ اس کا انعام یہ ہوگا کہ تم اگر کسی پر ستاری والا معاملہ کرو گے تو کل کو اللہ تمہارے ساتھ ستاری والا معاملہ